السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سیرت غوث العظم کے پارٹ 13 پر ہم آ چکے ہیں، اور آج میں آپ کو غوث العظم کے خطبوں میں سے ہی ایک ٹاپک بتانے جا رہی ہوں، جس میں بتایا گیا ہے کہ مخلوق کی 3 قسمیں ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ فرمایا غوث العظم نے کہ اے مسلمانوں، تم صبر کی رسی کو خوب مضبوطی سے تھام لو۔ دنیا کا اکثر حصہ آفتوں اور بلاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک خوشی کا موقع آتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی رنج اور غم کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ ہر خوشحالی کے ساتھ بدحالی اور ہر خوشی کے ساتھ غم ہے۔ یہاں اگر دنیا کی دولت مقدر سے زیادہ ملے تو اس کو شریعت میں رہ کر ہی خرچ کرنے میں کوئی خوف نہیں اور کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں غوث العظم کہ اے شخص، اگر تو مرید ہے تو شریعت سے کبھی غافل نہ ہونا، اور اگر تو صدیق کے درجے پر بھی پہنچ جائے گا نا تو تجھ پر تقدیر جاری رہے گی۔ اگر تو حق تعالیٰ کے دربار میں قریبی بھی بن جائے تو اللہ کا حکم تیرے اوپر سایہ رکھے گا۔ شریعت تو تجھے اس کی راہ پر چلاتی ہے اور خدا کا حکم تجھ سے کام لیتا ہے۔ اللہ کا کام تیرے اندر حرکت پیدا کرتا ہے۔ تو چلیے بتاتے ہیں غوث العظم کی مخلوق 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک عوام، دوسری خواص اور تیسری خاص الخاص۔ عامی کون ہوتے ہیں؟ تو جو مسلم ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے، ہر معاملے کو شریعت کی ہی کسوٹی پر رکھتا ہے، اللہ کے قول پر عمل کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتا ہے۔ جب حاضری اور باطنی طور سے عمل کرتا ہے تو اس کا دل منور ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ ہر طرف دیکھ لیتا ہے۔ شریعت کو اپنا وسیلہ بنا لینے کی وجہ سے اس کا دل ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ الہام یعنی غیب خبروں کو سن سکتا ہے، الہام کے لائق ہو جاتا ہے۔ اس کا دل متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ اللہ کے الہامات کی حرکتوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ شریعت پر مکمل طور سے عمل کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ دنیا و مخلوق کی ناجائز سے جب اس کا دل پاک ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں طریقت کی روشنی ظاہر ہونے لگتی ہے، جس میں اللہ کے قرب کا نور ہوتا ہے۔ یہ نور ایمان، صبر اور سکون اور اطمینان کے نور کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تمام خوبیاں اس آدمی کے شریعت کے احترام کرنے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ابدال۔ ابدال کا درجہ یہ ہے کہ یہ وہی خاص الخاص لوگ ہیں جو شریعت کے علاوہ اور خدا کے حکم سے بالکل بھی نہیں ہٹتے۔ ان 3 گروہوں کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ تباہی اور بربادی کا نشانہ بنتے ہیں، لعنت اور پھٹکار کا نشانہ بنتے ہیں، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا ڈھانچہ ہوتے ہیں، جن کے لیے نہ خدا کا حکم ہے نہ ہی رسول کا فرمان۔ ان کو نہ حلال کی فکر ہے نہ ہی حرام کی کوئی پرواہ۔ مذہب ان کے سر کے درد کی حیثیت سے ہے، روحانیت تو ان کے دلوں کے لیے کانٹا ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ کی طرف سے جو برابر الٹ پھیر آتے رہتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ایمان پر قائم رہتے ہو یا تمہارے پیروں میں لغزش پیدا ہوتی ہے۔ جو تقدیر سے سرکشی کرتا ہے، بد نصیبی اس کے گلے کا ہار بن جاتی ہے، کیونکہ سرکشی کر کے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو مول لے لیتا ہے۔ جو خود ہاتھ اٹھا کر کسی غریب کو دینا نہیں چاہتا، قدرت بھی اس سے اپنی نعمتوں کے ساتھ روک لے گی۔ جو پیدل چلنے سے گھبراتا ہے، اس کو سواری بھی نصیب نہ ہوگی۔ تم جو اپنے ہاتھوں سے منمانی تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہو، یہ تمہاری نادانی ہے۔ منمانی چھوڑ دو، اس کے خلاف کرو، اپنے نفس کے خلاف کام کرو۔ یہی کام تمہارے لیے خوشیوں کا پیغام لائے گا، رحمتوں کے بادل لائیں گے، امن اور امان لائے گا، جنت کا پیغام لائے گا، جہنم سے نجات کا پروانہ لائے گا۔ اگر مصیبتیں نہ آئیں تو جھوٹ دعوے آزمائے نہیں جا سکتے۔ سونے کو کسوٹی پر رگڑ کر ہی پرکھا جاتا ہے۔ جس طرح نفس ناشکری کی طرف جھکتا ہے، اسی طرح تیری سرکشی نفس کے مقابلے میں ہونا چاہیے۔ اگر تم نفس کو یا بری خواہش کا مقابلہ کر لو
تو پھر دوسری تمام غیر الہی طاقتوں کا مقابلہ کر سکو گے۔ ایمان کے قدم جب تیرے دل میں مضبوط ہو جاتے ہیں تب کہ تو شیطان کی فوج کے مقابلے میں جی جائے۔ یہ قدم مصیبتوں اور بلاؤں کا مقابلہ کرنے کے بعد ہی مضبوط ہوتے ہیں۔ جب تک یہ قدم جم نہ جائیں تو ایمان کے مضبوط ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تمام چیزوں سے نفرت اور صرف حق تعالیٰ سے محبت ہی اس مقابلے کا سچا اصول ہے۔ اگر وہ چاہے تو ان چیزوں کو بھی دوست بنا دے جو تم سے دشمنی رکھتی ہیں، کیونکہ اصل میں یہ اسی ارادے سے ہے۔ محبت کرنے والا اصل صرف اللہ ہی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ 3 چیزیں میرے لیے پسندیدہ بنا دی گئیں: پہلا خوشبو، دوسرا عورت، اور تیسرا نماز، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ چونکہ آپ نے دنیا سے کنارہ کشی کا اختیار فرما لی تھی، اس لیے یہ تینوں چیزیں آپ کے لیے پسندیدہ بنائی گئیں جن سے آپ جائز فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ تو بھی اپنے دل کو اس کے علاوہ سے فارغ کر لے تاکہ وہ ان میں سے جس کو چاہے تیرے لیے محبوب بنا دے۔ ایک بات بتاتے چلوں، یہاں پہ عورت سے مراد ان کی ازواج مطہرات سے ہے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔